بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد اور شکر میں لغوی فرق کیا ہے؟ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف حمد عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، شمس و قمر اور ستاروں کی حرکت غرضے کے تمام کائنات کا اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دیا ہے کہ جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو احسن التقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں میں سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہوا۔ علاوہ ازیں اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔ اللہ دراصل اللہ یا الہ معبود برحقیقی ہے۔ الہ کا حمزہ حذف کر کے اس پر تعریف کا لام داخل کر کے اللہ کا لفظ بنا دیا، اور یہی توجیہ سب سے بہتر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور کائنات کا خالق، پروردگار اور لامحدود اقتدار و اختیار ہونے کی وجہ سے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی وہ تمام صفات جو الہ کے مفہوم میں پائی جانی چاہیے وہ صرف اللہ ہی میں پائی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا دوسرے سب الہ باطل اور ناقابل اعتبار ہے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ رب کا لفظ 3 معنوں میں بھی آتا ہے۔ کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت اور خبرگیری رکھتے ہوئے اسے حد کمل تک پہنچانے والا یعنی پروردگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوسرا، کبھی یہ لفظ صرف تربیت یعنی پرورش کرنے والے مالک کے معنوں میں آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، اور کبھی صرف مالک کے معنوں میں، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا وَنَزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، کعبہ کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عالمین سے مراد اور اللہ کی تعریف کی وجہ کیا ہے؟ عالمین لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہو۔ اس لحاظ سے تمام مخلوقات کا ایک عالم ہے، مگر اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے۔ عالم غیب، عالم شہادت، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ بے شمار عالم ہیں۔ پھر زمانہ کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں۔ دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے، اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں، اور تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی صرف اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ مذکور ہوا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ نیز یہ آیت اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب ہے۔ حسن طلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اس کی ابتدا اس کے محاسن کے تذکرہ سے کی جاتی ہے۔